बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल खित्ता है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल पर यहाँ के अवाम की हक़ मिल्कियत को आईन और कानून, मुल्की व बैनुल अक़वामी असूलों के बरखिलाफ़ तस्लीम नहीं किया गया। हाल ही में रेकोडिक का मुआहदा आइन के आर्टिकल 172 सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें सूबे का हिस्सा 50% से कम करके 25% तक कर दिया गया है। लिहाजा ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वफाकी हुकूमत बाकी मानदा 25% हिस्सा भी बलूचिस्तान के हवाले करे। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पर एक आइन का आर्टिकल अपने इस करारदाद में जो रेकोडिक से मुतल्लिक है, इसमें एक आइन के आर्टिकल 172 शेख 3 172 सब सेक्शन 3 का जिक्र किया है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि आज का दिन आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मेरे ख्याल आइन के हवाले से इतनी बातचीत हुई है टेलीविज़न चैनल पर, मीडिया पर्सनस ने, प्रोफेशनल्स ने, तो लोगों को अब आइन की अहमियत का थोड़ा बहुत इदराक होने लग गया है। आइन का आर्टिकल 172 ये है ओनरीज प्रॉपर्टी, ये जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक है। जनाब स्पीकर, सब सेक्शन 3 कहता है सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, mineral, oil, natural gas within the province or the territorial water adjacent thereto shall vest jointly and equally in the province and the federal government. ये जनाबे वाला ये जो शिक है, ये 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 ये 18वीं तरमीम के बाद इसमें इजाफा हुआ। मैं कुछ मेंबरान असम्बली के लिए इसको उर्दू में पढ़ूंगा ताकि कुछ चीज़ें इनके लिए वाज़ा, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए वाज़ा हो जाए। वो ये है कि जायदाद 1972 आर्टिकल लावारिस जायदाद सब सेक्शन 3 मौजूदा पाबंदियों और वजूब के मुताबिक सूबे के अंदर मादनी तेल और कुदरती गैस या इलाकाई समंदर से मुअल्लिक हों, वो इस सूबे और वफाकी हुकूमत की को मुश्तरका और मसावी तौर पर तफीज़ कर दिए जाएंगे। तो जनाब वाला, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी जद्दोजहद के बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम के बाद जब ये शिक डाली गई, उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो 18वीं तरमीम जब बन रहा था, उसके कंटेक्स्ट को देखना है, उसके पसे पर्दा अवामिल को देखना है। 2001 या 2002 की बात है, बलूचिस्तान में एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपरेशनेशन मूवमेंट, 4 जमाती बलोच इत्तेहाद, बलूचिस्तान की जो सियासी, मजहबी तमाम तरक्की पसंद जमातें हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के वसाइल पर हक़ हाकिमियत और हक़ मिल्कियत की बात की। और यह कि हाकिमियत और हक़ मिल्कियत का दावा मुंसलिक था जब ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू होने लगा, जब सुई से, डेरा बुगटी से, जब तकरीबन 1952 से निकलने वाली गैस से मुतल्लिक, गैस से मुस्तफ़ीद न होने की वजह से ये इस्तिराब गुज़िश्ता 50-55 सालों से बलूचिस्तान में मौजूद था। उसके बाद जो सैंदक का मुआहदा हुआ, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया था, नाम तो सोने चांदी का था, लेकिन वहाँ के इलाके के लोगों के मुंह में मिट्टी भी नहीं जाती थी इसकी। ये वो तमाम हालात थे जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी इस्तिराब को जन्म दिया। यहाँ पर जद्दोजहद हुई, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, कुछ ने जमहूरी तरीके से इसको आगे बढ़ाया, कुछ ने सारे माहौल से, हालात से जो है मायूसी का इजहार करते हुए जद्दोजहद के और रस्ते इख्तियार कर लिए। और आज तक बलूचिस्तान उन हालात से गुजर रहा है। बलूचिस्तान आज तक, अभी तक एक नॉर्मल सूबा नहीं है, एक वफाकी वहदत नहीं है। उसकी बुनियादी वजूद क्या है? उसकी बुनियादी वजूद ये है जनाब वाला कि आहीन और कानून के तहत जो तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान को एक वफाकी वहदत की हैसियत से फराम किए गए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पर जनाब वाला, इस रेकोडिक मायदा ये क्यों अहमियत का हामिल है? एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें तकरीबन दुनिया के 52 के करीब, 52 के करीब ममालिक अब उसके मेंबर्स बने हैं, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर तरीन कौमें इसके मेंबर बने हैं। वो कुदरती वसाइल में शफाफियत की बात करता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, EITI, ये जनाब वाला दुनिया का वो इदारा है जिसमें अगर दुनिया में जहां पर भी कुदरती वसाइल, मादनी वसाइल से मुतल्लिक कोई भी कंट्रैक्ट कोई मुल्क किसी कंपनी के साथ करता है, तो उस कंट्रैक्ट को जो है आवेजा करता है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो ये जो भी कंट्रैक्ट
آپ قدرتی وسائل سے متعلق کرتے ہیں, سونے, چاندی, ماربل, کوئلہ, گیس, یہ کنٹریکٹ جو ہیں آپ ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تاکہ آپ کو, آپ کے لوگوں کو, قوم کو پتا چلے کہ جو معاہدہ, جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے, اس کے سیاسی, معاشی, معاشرتی, طویل المیعاد, قلیل المیعاد کیا اثرات ہم پر مرتب ہوں گے, اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی کو, شفافیت کو جو ہے جانچا جاتا ہے. اب بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کے عوام میں یہ تشویش کیوں پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں شفافیت نہیں ہے. اگر ریکو دک کا معاہدہ ہو گیا ہے, ریکو دک کے معاہدے کو تشخیص بام کر دینا چاہیے تھا, اس کو بلوچستان حکومت کی ویب سائٹ پہ آ جانا چاہیے تھا, اس کو وفاقی حکومت کی آئل اینڈ گیس کی منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی آ جانا چاہیے تھا, تاکہ بلوچستان کا کوئی بھی شخص جس میں ذرا برابر بھی تشویش پائی جاتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہوتے ہیں, کچھ ایک دو ایسے صحافی بھی ہیں جن کو قدرتی وسائل کے حوالے سے لفظ تک نہیں آتا, وہ بھی من گڑت جھوٹے جو ہیں وہ پروپیگنڈے بھی کرتے جاتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ویلاگز بناتے ہیں کردار کشی کے حوالے سے. لیکن ایک تحقیق کرنے والی بات تب سامنے آ سکتی ہے جب حکومت خود انیشیٹو لے, اور شفافیت کا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بنیادی اصول ہے کہ آپ تمام چیزوں کو پبلک کے سامنے واضح کر دیں. مارچ کے مہینے میں جب ریکو دک کے حوالے سے یہ سائن ہو رہا تھا ایگریمنٹ, اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی اضطراب تھا. یہ جو 3 اپریل کا ہم فیصلہ جس کی بات کر رہے ہیں ابھی, سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو انڈو کر دیا. یہ 19 مارچ کے بعد یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے, اس وقت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی تھی. مولانا صاحب, یہ 52 سے 53 بلین ڈالر کا ہے. امکان یہی ہے کہ اس میں $500 بلین, ایک معمولی رقم نہیں ہے. اس کو اگر آپ ضرب دے دیں 180 190 پر, تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ $500 بلین کے کتنے بڑے ذخائر یہاں پر پڑے ہیں جو 400 450 اسکوائر کلومیٹر پہ ہیں. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو پاکستان میں اس وقت ایک اضطرابی کیفیت تھی, ایک کمزور وفاقی حکومت تھی. جو بھی ایگریمنٹ ہو رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس میں اس کی جانب بڑھ رہے تھے. اس میں جو اس وقت کی معلومات کے مطابق بلوچستان حکومت کے ساتھ 25% شیئر بلوچستان کی حکومت کو دینے کی بات کی گئی ہے, یا اس معاہدے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. گو کہ وہ معاہدہ ابھی تک ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے اراکین اسمبلی کو. معاہدے میں اس 25% میں 10% کیری فری, جس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ کو روپیہ پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے, حکومت بلوچستان کو 10% کیری فری کی بنیاد پر حصہ دیا گیا ہے, جبکہ 15% پیڈ شیئر ہے. لیکن اس پیڈ شیئر میں ایگریمنٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ جو حصہ ہے 15% وہ اس وقت ہوگا جب وفاقی حکومت اس 15% کے پیسے دے دے. اور یہ ہمارے سامنے مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے معاہدات کے بعد وفاقی حکومت بلوچستان کے پیسے نہیں دیتا, اس کے بعد 15% کے حصے پر بھی ہمیں جو شک ہے, کیونکہ ہمارا تجربہ, ہماری تاریخ اور بلوچستان اور وفاق کے جو قدرتی وسائل کے حوالے سے جو تعلق ہے, وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے قدرتی وسائل کے مد میں انصاف نہیں ہوا. تو یہ 15% بھی اگر بلوچستان کو نہیں ملے تو بلوچستان کا حصہ گٹ کے 10% پہ رہ جائے گا, کیونکہ کیری فری کا جو شیئر آپ کا دیا گیا ہے وہ 10%. باقی یہ ایکسٹ کا جو تھا, انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ نے 2019 میں فیصلہ دیا. اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی 2021 میں فیصلہ دیا, اس فیصلے کے تحت جو ہم پر جرمانہ عائد ہوا, اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی. اس نیگوسیشن میں ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اس جرمانے کو کب کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے عوام کو اس میں پارٹی بنائیں, کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. لیکن خیر وفاقی حکومت نے اس کو اپنے وکلا, اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور اپنی جو ہے کہ ایپیکس کمیٹی اور ٹیم بنا کے اس کے ذریعے سے انہوں نے نیگوشیٹ کی. ہمیں اس سے گلا نہیں. ہم نے آخر بالآخر اس ایگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہو گیا کہ 50% جو ٹچان کمپنی ہے, کاپر کمپنی جو لمیٹڈ ہے, اس کو جائے گی, اور 50% حکومت پاکستان کو پاس واپس آ جائے گی. اور اس طریقے سے یہ سیٹلمنٹ کو, اس معاملات کو آگے بڑھائے گی, اور ہم اس کے حق میں ہیں, کیونکہ $500 بلین کے اس ذخیرے کو کسی میں بھی اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے اس کو ڈیولپ کر سکے. ہماری سریاب کی سڑکیں 3 سال سے جو تعمیر نہیں ہو سکتی ہیں, جو 1 سے 1.5 ارب 2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے,
تو $500 بلین کے ریکوڈک کو مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ میں آپ میں کسی میں شاید اتنی استطاعت وفاقی حکومت میں نہیں ہے، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے کہ اس کو ڈیولپ کرے. We need foreign experts. We need foreign investment. But transparency. And according to the constitution. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے بغیر اور شفافیت کے بغیر جائیں گے پھر ہم ٹگائے جائیں گے. یہ ہمارے عمر میں یہ ہم جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی ریکو دک کو بنتے ہوئے نہ دیکھ پائے، کیونکہ اس کے ڈیولپ ہونے میں 10 سے 15 سال لگیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی شاید اتنا خوش قسمت ہو بلوچستان کے اور پاکستان کے ان حالات میں 10-15 سال اور جی لے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی بنیاد ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ جب 1952 میں گیس نکلا، بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل تھا 156 کا کہ گیس جو ہے ترجیحی بنیادوں پر صوبے کو ملنی چاہیے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جب پی پی ایل کے ساتھ 2018 کے بعد اس بنیاد پر جب ہم نے پی پی ایل کے ساتھ کہا کہ اب تو آئین نے جو ہے گیس کے اختیارات ہمیں دیے، ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، پی پی ایل نے جناب والا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور پی پی ایل کے اس وقت 67 ارب روپے، آپ اندازہ کریں. اب میں آتا ہوں پی پی ایل کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے. پی پی ایل نے 67 ارب روپے بلوچستان کے ابھی تک اس کو واپس نہیں کیے، جو بلوچستان کا حصہ بنتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں سے بلوچستان کو اب 50% ان گیس ساری کمپنیوں میں، ڈیولپنگ کمپنیوں میں، پروڈیوسنگ کمپنیوں میں شیئر ملنا چاہیے تھا، وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اب آگے میں کہہ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا بلوچستان کے 25% حصے کی، اس کو تو میں نے آپ کو سامنے ڈیفائن کر دیا. ایک اور 25% ہے، یعنی 25% تو ان انگریزوں کا ہے. سادہ لفظوں میں بتاؤں، چچان کاپر کمپنی ہے جس میں بیرک گولڈ ہے، انتفاگوستا ہے. ان میں سے ایک کمپنی تھی انتفاگوستا، اس نے کہا کہ جناب والا مجھے $900 ملین دے دیں، مجھے توبہ ہے بھائی اس ادھر کام کرنے سے، میں نے جو نقصان ہے جرمانہ ہے وہ مجھے واپس کر دیں. 900 ملین انتفاگوستا کا جب یہاں پر واپس کرنے کی بات ہوئی، جو تقریباً بنتا ہے پاکستانی 150-160 ارب روپے. یہ ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے، میں اگر کیلکولیٹ کروں تو وہ ایگزیکٹلی یہ 150 ارب روپے بنتے ہیں $900 ملین کے، جو انتفاگوستا کو واپس کرنے ہیں وفاقی حکومت نے. پھر 50% کا مالک پاکستان اور حکومت بلوچستان بن سکتا ہے. اب ہوئی بات کیا ہوئی، وفاقی حکومت نے 5-6 اور کمپنیوں کو بلایا. کس کو بلایا؟ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، پی پی ایل، جو بلوچستان کا 70 ارب روپے مقصوص ہے، جو بی ایم ای یہاں پر اس کا ایک ذیلی ادارہ چلا رہا ہے، اس میں بلوچستان کے ایک شخص کو بھی، جو یونس صاحب کے جو ہے حلقے میں، اس کا ذکر وہ خود بہتر طریقے سے کریں گے. باقی پی پی ایل کی محبتوں اور اس کی سہولتوں کا ذکر وہاں سے وہ کریں گے اور ڈیرہ بگٹی کے نوجوان کریں گے. تو جناب والا 25% حصہ انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلوچستان کے قدرتی وسائل پر اپنی دسترس قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے 25% جو حصہ ہے وہ ایک ایس او ایز بنا لیے. انہوں نے اسٹیٹ اون انٹیٹیز، یعنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز. اس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی 3 بڑی کمپنیاں ہیں. اس میں ایک پی پی ایل آیا ہے، ایک او جی ڈی سی ایل ہے، اور ایک پاکستان ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. پی ایچ پی ایل، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، 3 کمپنیوں کی انہوں نے کنسورشیم بنائی جس کو نام دیا اسٹیٹ اون انٹیٹیز کا. اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو کہا کہ 900 ارب روپے ہیں، 157 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، آپ دے دیں، ریکو دک میں 25% حصے کا مالک بن جائیں. مجھے اس ایگریمنٹ سے کوئی اس کی مخالفت نہیں. ہم نے انگریزوں کے ساتھ سیٹل کرنا ہے، ہم نے ایکسٹ کے فیصلے کو بھی کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کے دروازے بھی کھولنے ہیں. لیکن جو طریقہ کار فارمولہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریورس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بلوچستان کی حق ملکیت کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 کے سب سیکشن 3 کے تحت اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے انڈے کسی اور کے باسکٹ میں نہ ڈالیں. وفاقی حکومت کو جب بھی آپ نے اختیار دیا ہے، انہوں نے آپ کے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. میں پی پی ایل کے حوالے سے تمام ڈاکومنٹس پڑھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن جگہوں پر پی پی ایل 10 سال سے 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام آئینی اور قانونی جو بھی تبدیلیاں ہیں ان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فارمولہ کیا ہے؟ اس کو آپ ثنا بلوچ فارمولہ سمجھ لیں.
اس کو بلوچستان کے عوام کا فارمولہ سمجھ لیں. بلوچستان کے عوام کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100% قدرتی وسائل پر حق کی ملکیت کسی کی ہو نہیں سکتی. 100% آپ کا آپ کی زمین میں پڑا ہے, کسی کا مائی باپ نہیں لے جا سکتا. لیکن جب آپ کاروباری طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پروڈیوسنگ رائٹس یعنی پیداواری حقوق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو لہذا بلوچستان کے عام نوجوانوں کو بھی جذباتی کرنے کی, اس طرح بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر پارٹنرشپ میں جاتے ہیں, کسی کو کہتا ہے میری زمین ہے, آپ اس پہ آ کے اینٹیں گراؤ, اس پہ دکان بناؤ, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس سے بہتر اصول اب ہو ہی نہیں سکتا. 20 سال سے ہم لیٹیگیشن میں گئے, ہم عدالتوں میں گئے, ریکو دک کا کوئی نہیں نکلا, اب نکل رہا ہے, اچھی بات ہے. ایک پیش رفت ہوئی ہے, 25% انہوں نے ہمیں دیا ہے, 15% اس 25% میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاماڈول ہے, جس میں میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیلنجز درپیش ہوں گی, کوئی بھی بلوچستان کی آنے والی صوبائی حکومت ہے. باقی 25% میں جناب والا 157 ارب روپے حکومت بلوچستان اپنے ذریعے سے دے سکتا ہے, اور اس کو میں ثابت کر کے دوں گا. ہم کیوں ایس او ایز کو جو ہے اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو جو ہمارے مقروض ہیں, جن کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں بلوچستان میں تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے, ہم ان کمپنیوں کو کیوں اپنا 25% حصہ دیں؟ ہم 1 سال کی اپنی پی ایس ڈی پی جو ہے قربان کر دیں اس کے لیے. اگر ہم 1 سال کی پی ایس ڈی پی قربان نہیں کر سکتے, یہ 5 سال میں دینے ہیں, ہر سال کے 30 ارب روپے اپنے پی ایس ڈی پی سے کم کر کے 5 سال میں جو ہے آپ 157 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس دے کے اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو نکال کے 50% براہ راست حکومت بلوچستان کا شیئر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں, 50% ان کا ہے. ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کو ملتے جائیں گے, وفاقی حکومت بھی مزے لے, ہمارے لوگوں کو بھی تسلی اور تشفی ہوگی کہ یہ دنیا کے مسلمہ قوانین کے تحت ایک پالیسی بنی ہے. اس میں اب طریقہ کیا ہے؟ او جی ٹی سی ایل ہمارا بہت بڑا مقروض تو نہیں ہے, لیکن میرے پاس ایک لسٹ ہے. او جی ٹی سی ایل پاکستان میں اس وقت جو ہے بلوچستان میں تقریباً ڈیرہ بگٹی اور جل مکسی میں, طارق صاحب چلے گئے, او جی ٹی سی ایل اس وقت ڈیرہ مکٹی اور جلستان میں اس وقت جو ہے اس کے آپریشنل ایکٹیویٹیز جاری ہیں, وہاں پر اس نے تیل اور گیس کے ذخائر نکالے ہیں, ان پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ او جی ٹی سی ایل کو کنسیشنل رائٹس دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے, جس میں آواران ہے, بارکان ہے, گوادر ہے, جعفر آباد ہے, خاران ہے, خزدار ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, کولو ہے, کھیچ ہے, قلعہ عبداللہ ہے, لسبیلا ہے, لولائی ہے, یعنی پورا بلوچستان. کنسیشنل رائٹس میں نے 1 سال پہلے اس اسمبلی میں کہا, ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ دوسرے بادشاہ لوگ ہیں, میں نے کافی چیزیں ہر اسمبلی میں یہاں ایڈوانس میں بتاتا ہوں. جس دن کنسیشنز دیے گئے تھے آج سے 2 سال پہلے, وہ آئین کے خلاف تھے. حکومت کے بلوچستان کی اجازت کے بغیر ان کو کنسیشن دے دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو کنسیشنز دے دیے, ان کے آپریشنز جاری ہیں. آپ ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں آپ ہمارے 30 ارب کے مقروض ہیں, 40 کے مقروض ہیں, 50 ارب کے مقروض ہیں, ادھر رکھ دیں. جب 40 سے 50 ارب روپے ان سے آپ کو مل جائیں گے, رہ جائیں گے آپ کے 70-80 ارب روپے, جتنے بھی آپ کے رہ جاتے ہیں اس کو آپ ملا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ 5 سے 10 سال کی انسٹالمنٹ پر, ہمیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے حصہ ملتا ہے, ہم 10 ارب روپے اس سے ان کو کہہ دیں گے آپ کاٹ لیا کریں, 15 ارب اپنی پروونشل پی ایس ڈی پی سے کاٹ لیا کریں گے, اپنے قرضے لے کے. 25% جو وفاقی حکومت اسٹیٹ اون انٹیٹیز کے نام سے رکھنا چاہتا ہے, جناب والا میری پلی یہاں پر یہ ہے کہ وہ 25% ہم نے واپس لینا ہے. ہم کسی ایگریمنٹ کے خلاف نہیں, ہم کسی معاہدے کو جو ہے انڈو نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اگر ایکسٹ سے انٹرنیشنل کورٹ جو سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ, اور میں اس کی 10 سال کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, 650 صفحات کی میرے پاس یہاں پر وہ پوری دستاویز پڑی ہے جو بلوچستان کی سابقہ حکومتیں بارات لے کے جاتے تھے اور وہاں پر ہوٹلوں میں سو جاتے تھے. لیکن ٹٹیان کاپر کمپنی 2 وکلا کے ساتھ ٹٹیان کاپر کمپنی جو ہے بلوچستان کا یہ کیس جیت گیا. ان سے ہم تو سارے چکر کے لیے جاتے تھے. تو جو 10 سالوں میں پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی, نہ کوئی صافی لکھے گا, لوگ اسٹڈی نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ہم اس معاہدے کو بلوچستان کے عوام کے مفادات کے مطابق اور یہ جو ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو کے جو بنیادی اصول ہیں, مسلمہ اصول ہیں, جناب والا اس کے تحت کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس میں 2-4 اور خامیاں جن کی طرف میں آنا چاہوں گا. مثال کے طور پر اس میں جو مائننگ لیز ہے وہ حکومت بلوچستان نے اچھا کیا, ایک اچھا قدم ہے. 164 اسکوائر کلومیٹر پہ تھا, 100 کلومیٹر پہ لے آئے.
100 स्क्वायर किलोमीटर पे ले आए, लेकिन तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 380 और 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उनको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का दिया गया है। माइनिंग लाइसेंस अलग होता है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग होता है। टैक्सेस ईपीजेड के तहत उनको वहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना के उनको एक्सपोर्ट वहां से उनकी फ्री होगी, उन पे कोई टैक्स नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने इसमें मैंने देखा एक अच्छी बात की है कि हम अपने टैक्सेस माफ नहीं करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम आपके टैक्सेस रीइंबर्स कर देंगे। यानी हम अगर पता चल जाए कि आपके 25 रुपए 30 रुपए इस टैक्स की मद में हमने माफ कर दिए, वो हम आपको 25-30 रुपए दे देंगे, आप इसको करने दें। लेकिन मिस के लिए भी आपको एक गारंटी का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो पैसा इस्लामाबाद की जेब में जाता है, उनके खजाने में जाता है, उसके बाद उसका वापस बलूचिस्तान के गरीब उलार अवाम के लिए लाना एक दर्द सर है और कभी भी नहीं आता। एक इसमें और खामी जो है वो CSR के हवाले से, जिसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया में तेल, गैस या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो वो किसी खित्ते में जब मुआहदात करते हैं तो दुनिया में इस वक्त 2 से 3% और 4% जो है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR कहा जाता है, उसकी मद में पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इस मद में, CSR की मद में उन्होंने 1.4% ये लिखा हुआ है कि हम देंगे। उसमें से 0.4 तो 1.4 हो जाता है ना, नहीं 1% उन्होंने कहा है कि इनिशियली जो पूरा जब हम जाएंगे तो एक दफा 1% जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट चागी में लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पर एनम यानी सालाना 0.4% जो है वो CSR की मद में हम देंगे। दुनिया के अंदर जनाबे वाला ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो मैंने बात की, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, 52 ममालिक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका ने अभी विड्रॉ कर लिया था एक वजह से कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक मसला उठाया था। दुनिया में ये सारे अरब ममालिक इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव के मेंबर हैं। उधर आप जब जाएंगे उनके मुआहदात देखेंगे। करो जनाब वाला, तो मेरे कहने का बुनियादी मकसद ये था कि CSR की मद में अभी आप कोई भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन उठाएं, गैजेट उठाएं, मोबाइल, उसमें नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज की CSR कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ CSR वो लगाएं। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में जो CSR है वो 2% से 3% और 4% तक चला गया है। तो लिहाजा CSR क्या होता है? CSR यही है जहां पर आप उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उस इलाके की, उस सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बराह रास्त खर्च करते हैं। बाकी जो पैसा आता है, जो आपको रॉयल्टी उससे मिलता है, वो हुकूमत बलूचिस्तान की सवाबदीद पर होता है, क्या खर्च करें। अब मैं जनाब स्पीकर आखिर में इस बात पे क्यों, मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है। मैंने एक जो महसूस किया वफाक में, एक अभी शायद जो नई हुकूमत आएगी वफाक में, उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें शायद इलेक्शन रिफॉर्म एक चैलेंज है, उसमें शायद और भी बहुत से इदारती रिफॉर्म चैलेंज है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बलूचिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, जिसको कहते हैं बलूचिस्तान के मुसालियती हमल। और बलूचिस्तान में मुसालियती अमल या रिकंसिलिएशन, बलूचिस्तान के अरब नौजवान की दिलजोई, बलूचिस्तान के अरब इंसान को ये महसूस करवाना कि मेरे वसाइल के हवाले से, मेरे साइल के हवाले से, मेरे कुदरती वसाइल के हवाले से मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस का बुनियादी जो है नुक्ता होगा बलूचिस्तान के लिए। और ये जो 25% है, ये किसी बाहर के मुल्क के लोगों के साथ नहीं है कि इसको लाना मुश्किल हो। अगर वफाकी हुकूमत 200 अरब रुपए के मोटरवे, 300 अरब रुपए का एक ऑरेंज मोटरवे लाहौर में बना सकते हैं, जनाबे वाला 150 अरब रुपए के बदले 25% का वापस बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान को दे दे। वो सना बलोच की फरमाइश नहीं, इस आहीन के आर्टिकल 172 के शिक 3 के तहत बलूचिस्तान के उन नौजवानों के हवाले से जो बलूचिस्तान में आज भी वफाक से, आहीन से, उसकी गारंटियों से, मेरे और आपके तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है, उन सब को मुतमईन करने और स्लोली ग्रेजुअली बलूचिस्तान के अंदर हालात को बेहतर लाने का एक बुनियादी नुक्ता होगा। अगर आप इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे कि ट्रिकी सा एग्रीमेंट होगा, लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, लोग मुझ पे भी मशकूक होंगे जनाबे वाला, लोग इस असेंबली पर भी मशकूक होंगे, लोग इस हुकूमत पर भी मशकूक होंगे, और सोना और चांदी तो अपनी जगह अभी इधर दफन है। मुझे डर ये है कि कहीं बाहर की कंपनी इधर काम करने आ जाए और लोग इसके सामने रुकावट बन जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि पेशेंटबंदी करते हुए, पेशबंदी करते हुए, पेशन गोई करते हुए मैं वफाकी हुकूमत
اور صوبائی حکومت بالخصوص اپنے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فارمولا ہم نے دیا ہے وہ قابل حمل ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے مزید بات بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان کو 50% حصہ ہم دلوا بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کے 50% دے کے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. شکریہ ثنا بلوچ